السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت۔ محترم مشارکین، سابقہ جو ہمارا درس تھا وہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے، والدین کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، اور اسی طرح سلف صالحین کس انداز میں اپنے والدین کا خیال کرتے تھے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے، اس کے حوالے سے ہم نے بہت سارے واقعات بھی الحمدللہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے کہ ہم والدین کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم یہ جان لیں کہ یقیناً جس طرح دیگر فرائض ہیں، واجبات ہیں، اسی طرح والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ ایک حدیث جو رہ گئی تھی جو ہمیں پڑھنا تھا والدین کی رضامندی کے حوالے سے، آج ہم اسی حدیث کو آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاکم۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا راضی ہونا ماں باپ کے راضی ہونے میں ہے۔ اللہ کا راضی ہونا ماں باپ کے راضی ہونے میں ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ماں باپ کے ناراض ہونے میں ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا ماں باپ کے ناراض ہونے میں ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ اس کی تخریج کے حوالے سے کہ کیا یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے، اس کے حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مرفوع حدیث ہے۔ مرفوع حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس حدیث کا سلسلہ پہنچتا ہے، مرفوع۔ موقوف اس معنی میں کہ جو حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ صرف صحابی تک پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا۔ مرفوع جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے صحابی نے حدیث بیان کی ہو۔ موقوف وہ حدیث جو کہ حضرات صحابہ نے بیان کی ہے، البتہ اس انداز سے نہیں بیان کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حدیث کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی بلکہ صرف صحابی تک ہی رہتی۔ اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ زیادہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ البتہ بعض علماء نے، جیسا میں نے کہا، شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث کو مرفوعاً بھی صحیح اور حسن جو ہے قرار دیا ہے۔ البتہ دیگر علماء جو ہے اس حدیث کو موقوف قرار دیتے ہیں۔ موقوف کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔
اس کی کئی وجوہات انہوں نے بیان کی. ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ثقات راوی ہیں وہ تمام کے تمام باقاعدہ طور پر اس حدیث کو موقوفاً ذکر کیا ہے. اس حدیث کو انہوں نے موقوفاً جو ہے ذکر کیا ہے. البتہ جو راوی اس حدیث کو مرفوعاً جو ذکر کیے ہیں ان میں بعض جو ہے صدوق بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جن سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسے موقوفاً ہی راجح قرار دیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو یاد دلا دیں. اس لیے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ہم نے اس سے پہلے جو ہم احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان میں جو ہے باقاعدہ طور پر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مکمل تعارف آ چکا تھا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ بھی صحابی ہیں، عبداللہ بھی صحابی ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں. یہ آپ کا تعلق جو ہے قریش کے خاندان سے ہی ہے، آپ کا تعلق قریش کے خاندان سے ہی ہے. ہجرت کر کے مدینہ آپ آئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اپنے والد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے والد سے پہلے انہوں نے ہجرت بھی کی، اپنے والد سے پہلے انہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت بھی کی. علم کا بڑا شوق رکھتے تھے، اس انداز میں علم کا شوق رکھتے تھے کہ جو کوئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سن لیتے اسے فوراً جو ہے نوٹ کر لیتے اور اسے لکھ لیا کرتے. ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کی. لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے طرح انسان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح انسان ہیں، اور انسان کبھی غصے میں بھی بات کرتا ہے اور کبھی خوشی اور مسرت کے موقع پر بھی بات کرتا ہے. یعنی انسان کبھی نارمل حالات میں بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسے حالات بھی انسان کے اوپر آتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا بے قابو ہو جاتا ہے، بہت غصے میں ہے، شدید غصے میں ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، زبان سے جو سمجھ میں آ رہا ہے بلکہ زبان پر جو آ رہا ہے وہ جو ہے بکتے چلے جاتا ہے، سمجھتا جانتا بوجھتا نہیں ہے. اور اسی طرح انسان جب بہت زیادہ خوشی میں بھی ہوتا ہے تو اس کا معاملہ ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ وہ حد سے پار کر جاتا ہے اور ایسی باتیں اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جنہیں نہیں نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح انسان کی زندگی پر مختلف حالات آتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جو باتیں لکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی کبھی بولتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں بھی کچھ بولتے ہیں. تو ہر بات کیوں لکھ لی جاتی ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جو بات ایک معنوں میں نارمل انداز سے جو بات کہی جائے اسے لکھ لیا جائے. غصے میں یا اس طرح جو کیفیت ہوتی ہے انسان کی تو ایسی صورت میں نہیں لکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے لکھ لیا کرتے تھے لیکن اب نہیں لکھ رہے ہیں. تو آخر کیا وجہ ہے پوچھا گیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے چند لوگوں نے مجھے منع کر دیا. وہ اس لیے کہ آپ بھی انسان ہیں، بشر ہے، غصے میں بھی بیان کرتے ہیں، خوشی میں بھی بیان کرتے ہیں، تو ہر بات لکھنا مناسب نہیں ہے. اس انداز سے قریش نے مجھے منع کر دیا، قریش کے لوگوں نے مجھے منع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حقا. اللہ کے رسول لکھ لیا کرو اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً اس منہ سے سوائے حق بات کے کوئی اور بات نہیں نکل سکتی. سبحان اللہ.
یہ سنت کا مقام بھی بتا رہا ہے، یہ حدیث ہمیں سنت کا کیا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی ہمیں جو ہے بتا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو شوق تھا علم کے سلسلے میں وہ بھی ہمیں جو ہے یہاں پر معلوم ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ برحق ہوتی ہے، وہ حق ہوتی ہے، وہ شریعت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے جو چاہے وہ نہیں بیان کرتے، بلکہ جس بات کی وحی آپ پر نازل ہوتی ہے وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بھی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جب تک حکم نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے متعلق کوئی بات بھی نہیں فرماتے، نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، تو سنت کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انسان تو ہیں لیکن اللہ رب العالمین آپ پر وحی نازل فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ شریعت کے معاملے میں کبھی بھی آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، معصوم عن الخطا، یعنی گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، غلطیوں سے پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور میں، ہم دونوں بہت زیادہ حدیث کا جو ہے شوق رکھا کرتے تھے، اور مجھ سے زیادہ حدیثیں حضرت عبداللہ کے پاس ہیں، وہ اس لیے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، میں صرف سنتا تھا، میں سن کر یاد کر لیا کرتا تھا، وہ لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم جب دیکھتے ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو احادیث ہے وہ 700 ہے، وہ 700 کچھ احادیث آپ کی پائی جاتی ہیں۔ اصل میں چونکہ انہیں اس بات کا بڑا خدشہ تھا کہ کہیں ہم اپنی زبان سے غلط بات نہ نسبت کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو لہٰذا وہ بہت کم جو ہے احادیث بیان کرنے والے تھے۔ اور الحمدللہ عبادات کے معاملے میں، روزوں کے معاملے میں، قرآن مجید کی تلاوت کے معاملے میں سبحان اللہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے آگے تھے۔ اور جب پوچھا گیا تھا کہ آپ قرآن مجید کیسا پڑھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، کتنے دن میں پڑھتے ہیں، روزہ کس انداز میں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر دن روزہ رکھتا ہوں اور ہر دن ہر رات میں قرآن مجید کو مکمل پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اور جو ہے جو حقوق الزوجہ ہے، جو بیوی کے جو حقوق ہے یا گھر والوں کے جو حقوق ہوتے ہیں انہیں بھی ادا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کی، اور کہا کہ روزے اس طرح رکھ لو کہ مہینے میں 3 دن رکھ لو، یا اسی طرح ہفتے میں 3 دن رکھ لو، یا پھر اگر وہ نہیں مانے تو پھر 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ چھوڑ دو، اس سے بڑھ کے نفلی روزوں کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کے تعلق سے بھی انہوں نے بتلایا کہ 40 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کرو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ 40 دن سے کم میں اگر جو ہے کوئی قرآن مجید کو مکمل پڑھ رہا ہے، عفواً 40 دن ہو گئے، 40 دن ہو جائے اور کسی نے قرآن مجید مکمل نہیں پڑھا ہے تو اسے ناپسند کرتے تھے فقہا، اسے ناپسند کرتے تھے، علماء اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ 40 دن گزر جائے، کوئی عذر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں پڑے، سفر پہ بھی نہیں گئے، گھر میں ہی موجود تھے، اور ڈیلی روٹین جو نارمل چلنا تھا وہی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود 40 دن گزر جائے اور قرآن مجید مکمل نہ پڑھے تو یقیناً یہ عیب کی بات ہوا کرتی تھی۔ 40 دن میں مکمل پڑھنا چاہیے، یا 30 دن میں، یا پھر اسی طرح 10 دن میں، ہفتے میں۔ آخر میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے قید لگا دیے اور کہا 3 دن سے کم نے قرآن مجید جو پڑھے گا وہ بغیر سوچے سمجھے گویا کہ وہ پڑھ رہا ہے، 3 دن سے کم میں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، الا یہ کہ ایام العبادہ ہو، ایام العبادہ خاص جو ہے فضیلت والے ایام ہوں۔
بہرحال علم کے معاملے میں بھی، زہد و تقوا کے معاملے میں بھی، اور اسی طرح عبادت کے معاملے میں بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آگے آگے رہا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی، اگر ہم اسے مرفوع حدیث اگر ہم کہہ رہے ہیں، کہ والدین کی رضامندی میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ والدین اگر راضی ہیں، خوش ہیں ہم سے، والدین اگر راضی ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ بھی راضی ہے۔ لیکن اگر والدین خوش نہیں ہیں، والدین اگر خوش نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی نہیں ہیں۔ یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑا مقام ہے کہ رضا ہے کہ سو لوگ اشکر لی ولی والدین، شکر گزاری، شکر گزار ہیں، راضی اللہ تعالیٰ بھی۔ اسی طرح یہاں پر جریج کا جو واقعہ ہے، جریج کا جو واقعہ ہے بخاری وغیرہ کے اندر، وہ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی والدین کی اطاعت و فرمانبرداری واجب ہے۔ اگر کوئی انسان نفلی عبادتوں میں بھی رہے اور والدین اگر انہیں اسے بلائے تو وہ نفلی عبادت کو وہ چھوڑ کر جو ہے والدین کے پاس اسے آنا چاہیے۔ جریج کا واقعہ بڑا مشہور ہے، جریج کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت کم ایسے بچے ہیں، بہت کم ایسے بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کیا ہو، یعنی بالکل ایسی عمر میں انہوں نے بات کی ہے، جبکہ عام طور پر بچے اس عمر میں بات نہیں کرتے، یعنی ابھی چند دن کے ہی بچے ہیں لیکن وہ گفتگو کرنے لگے۔ ہاں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں ہی کہا تھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے بچپن میں ہی یہ کہہ دیا تھا جب ان کے والدہ نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس طرح جو ہے اور بھی کچھ بچے، جیسے اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، سورۃ البروج اگر آپ پڑھیں گے، تفسیر اٹھائیں گے، عبادت بڑے عبادت گزار ہمیشہ جو ہے، ہمیشہ
لا الہ الا اللہ. ابھی آواز آ رہی ہے؟ کیا ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی. بسم اللہ، لا الہ الا اللہ. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ والدین کی جو اطاعت و فرما برداری ہے وہ واجب اور ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان نفلی عبادات انجام دے رہا ہے، نفلی عبادت انجام دے رہا ہے اور والدین کو ضرورت پڑے اور والدین نے بلایا تو وہ فوراً چلے جانا چاہیے، فوراً جو ہے چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری واجب اور ضروری ہے. جریج کا جو واقعہ ہے، جریج کا واقعہ جو ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ وہ بڑے عابد انسان تھے، بڑے عبادت گزار تھے. ہمیشہ اپنے کنیسہ میں جو ہے وہ عبادت کرتے رہتے تھے، ہمیشہ عبادت کے اندر لگے ہوئے رہتے تھے. ہاں، جس طرح عام طور پر جو ہے جو رہبانیت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ عبادت میں گویا کہ وہ اپنا وقت لگا رہے ہیں، اسی انداز سے یہ جریج جو ہے ہمیشہ اپنے کنیسہ میں عبادت بہت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کی والدہ کو ضرورت پڑی، ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی، والدہ کو ضرورت پڑی، والدہ نے آواز دی جریج جریج، 2 مرتبہ آواز دی، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب نماز پڑھ رہے تھے تو اب انہوں نے سوچا کہ میں تو نماز میں ہوں، کیسے آواز دوں، کیسا میں جاؤں نماز چھوڑ کر. تو لہٰذا وہ نماز پہلے مکمل کی اور پھر اس کے بعد والدہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ بتائیے امی جان کیا کام ہے، بتائیے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب بلایا تھا اب آ رہے ہو، جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی انداز سے پھر دوسری مرتبہ ایسے ہی واقعہ پیش آیا. 1 سے 2 مرتبہ اسی انداز سے وہ نفلی نماز میں تھے، والدہ نے پکارا، نہیں آئے، بعد میں حاضر ہوئے، والدہ نے جو اپنی ضرورت تھی انہیں نہیں بتائی. اور تیسری مرتبہ والدہ نے جو ہے والدہ کی زبان سے بد دعا کے کلمات بھی نکل گئے، والدہ کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل گئے کہ اللہ تجھے کسی فاحشہ عورت کا منہ دکھا دے، کسی فاحشہ عورت کا منہ دکھا دے، یعنی وہ عورت جو زنا میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تجھے اس فاحشہ عورت کا منہ دکھا دے. تو ایسے ہی ہوا کہ سبحان اللہ، یہ بڑی عبادت کرتے تھے اور جو ہے ہمیشہ لوگوں کو سود سے منع کرتے تھے اور جو ہے لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے تھے. تو معاشرے کے اندر کچھ لوگ تھے جو ان سے جو ہے بہت زیادہ بزدل تھے، بہت زیادہ ان سے گویا کہ پریشان تھے کہ یہ شراب کے خلاف بولتے ہیں، سود کے خلاف بولتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے انہیں پھنسانا چاہا اور اس انداز سے پھنسایا کہ ایک عورت جس کو ابھی ابھی بچہ ہوا ہے اسے جو ہے ورغلایا اور اسے جو ہے اس بات پر راضی کر لیا کہ تم یہ کہنا کہ یہ جو بچہ ہے نعوذ باللہ وہ جریج کا ہے، وہ جریج کا ہے. تو عورت کو پیسے دیے اور وہ مان گئی عورت. اس عورت نے آ کر جو ہے کنیسہ کے پاس جو ہے یہ ان پر الزام لگایا کہ یہ جو بچہ ہے وہ جریج کا ہے. جریج نے منع کیا کہ نعوذ باللہ ایسی، معاذ اللہ، ایسی حرکت ہم ہرگز نہیں کر سکتے. لوگوں نے جو ہے کچھ بھی نہیں سنا، لوگوں کو کیا ہے موقع ملنا ہے، موقع ملتے ہی جیسے ہی ابھی الزام ہوا ہے، ابھی کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے، جیسے کہ آج بھی جو ہے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، ابھی الزام آیا ہے، لوگوں نے ان کے کنیسہ کو توڑ پھوڑ دیا، پورے ان کے کنیسہ کو جو ہے توڑ کر رکھ دیا. ابھی الزام ثابت بھی نہیں ہوا ہے، صرف الزام ہے، جرم جو ہے ثابت بھی نہیں ہوا ہے. تو پھر اس موقع پر جو ہے انہوں نے اس بچے کو طلب کیا اور بچے سے کہا 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے. تو بچے نے جواب دیا اور کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے. تو بہت کم بچے جو بات نہ کرنے کی عمر میں بات کیے ہیں، وہ جریج کا واقعہ بھی یہ واقعہ بھی ہے. تو جریج پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ معلوم ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ بری ہیں، یہ بری ہیں، یہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا جو کنیسہ ہے یا آپ کا جو چرچ ہے ہم جو ہے سونے کا وغیرہ بنا دیں گے. انہوں نے منع کر دیا، جیسا تھا پہلے ویسے ہی بنا دو. بتانا مقصود یہ ہے والدین کی بد دعا بھی لگ سکتی ہے، والدین کی بد دعا بھی لگ سکتی ہے، اور یقیناً والدہ کی بد دعا ہو یا والد کی بد دعا ہو فوراً جو ہے قبول ہوتی ہے. مظلوم کی بد دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. اگر مظلوم والدین ہو جائیں
والدین پر ظلم ہوا ہو تب تو ان کی بددعا اور بھی جلد جو ہے قبول ہوگی۔ تو لہٰذا اگر کوئی انسان نفلی عبادت میں بھی مشغول ہے تو نفلی عبادت کو چھوڑ کر جو فرض والدین کی خدمت ہے یا والدین کی بات سننا ہے اس کی طرف اسے آنا چاہیے، اس کی طرف انہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے بعض جو ہے علماء جو درس دیا کرتے تھے، جب والدہ بلاتی تو فوراً چلے جاتے، اس کے بعد آتے اور درس اپنا جو ہے گویا کہ وہ مکمل کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ اس لیے کیونکہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور والدین اگر بلائے تو وہ جانا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری یا کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری کنڈیشن کے ساتھ بتائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم وہاں پر نہیں دیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم وہاں پر نہیں دیا جا رہا ہو، گناہوں کو کرنے کا حکم نہ دیا جا رہا ہو۔ اگر والدین گناہوں کا حکم دے رہے ہوں، گناہ کا حکم دے رہے ہوں، جاؤ میرے لیے، مثال کے طور پر والد بول رہے ہوں یا کوئی بول رہے ہیں کہ جاؤ میرے لیے جو ہے سگریٹ لے کر آؤ، کیا جایا جائے گا؟ نہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ اسی انداز سے جو گناہ کے کام ہے وہاں پر جو ہے والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی۔ انما الطاعۃ فی معروف، نیکی کے کاموں میں ہی دوسرے لوگوں کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے گی۔ کوئی حاکم بھی ہے، کوئی امیر بھی ہے، ہاں، اسی طرح کوئی ذمہ دار بھی ہے، والدین بھی ہے، ان کی جو اطاعت و فرما برداری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تحت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ والدین اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کا اگر حکم دے رہے ہوں تو ان کی بات وہاں پر مانی نہیں جائے گی۔ جیسا کہ سورہ لقمان میں ہی بتایا گیا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین یہ کہیں کہ میرے ساتھ شریک کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا اگر والدین حکم دے رہے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دوسرے نیکی کے کاموں میں، عام کاموں میں، مباح چیزوں میں یقیناً والدین کی اطاعت و فرما برداری جو ہے کرنا لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا، نہیں والدین بول رہے ہیں تو میں جہیز لے رہا ہوں، والدین بول رہے ہیں اسی لیے جو ہے میں فلاں کام کر رہا ہوں، والدین نے کہہ دیا کہ قرآن نہیں پڑھنا، والدین نے کہہ دیا نعوذ باللہ، بعض ایسے والدین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت و توفیق عطا فرمائے، جو اپنے بچوں کو دین کے راستے پر چلنے سے منع کرتے۔ ہاں، داڑھی کیوں رکھ رہے ہو تم، جو ہے چھوٹی عمر میں ہی اتنے بڑے تم جو ہے بڑی عمر کے آدمی لگ رہے ہو، لہٰذا مت رکھو۔ اسی طرح تم کیا ہے، ہمیشہ جو ہے تم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، یا پھر ہمیشہ وہ مسجد والوں کے ساتھ تم ذرا اٹھتے بیٹھتے ہو، تم جو ہے ان لوگوں سے ہٹ کر جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ ہاں، ایسی چیزیں جو گناہ کے اندر آتی ہیں، گناہ کے اندر داڑھی منڈوانا ہو، داڑھی کاٹنا ہو، اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت چھوڑ دینا ہو، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہو، یہ یقیناً گناہ کا کام ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ایک واقعہ پیش آیا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے والد میری بیوی کو طلاق دینے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں، میرے والد آ کر مجھ سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں دینا چاہیے۔ تو جو صاحب تھے سوال کرنے والے، انہوں نے کہا کہ طبقات الحنابلہ میں یہ واقعہ موجود ہے، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، عبداللہ بن عمر سے کہا تھا کہ اپنے والد کی اطاعت کرو، طلاق دے دو اپنی بیوی کو۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کیا تمہارے والد عمر ہیں؟
مطلب یہ ہے کہ اگر والد یا والدین صحیح بات کا حکم دے رہے ہیں وہیں پر اطاعت کی جائے گی، وہیں پر اطاعت کی جائے گی۔ ناحق جو ہے طلاق دلوانا، ناحق جو ہے خلا دلوانا، ہاں اس طرح کے کاموں میں، ہاں گناہ کے کاموں میں یا غیر غلط جو ہے کاموں کے اندر والدین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی جائے گی، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں پر جو ہے وہ شخص والدین کا نافرمان ہے، نہیں کہا جائے گا۔ ہاں ہاں البتہ اس کا مطلب یہ نہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کریں۔ مثال کے طور پر اگر والدین گناہ کا حکم دے رہے ہوں تو آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے، اچھے سے سمجھانا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، ہاں اچھے سے سمجھانا چاہیے، پیار سے سمجھانا چاہیے، اور اچھے سے معذرت کر دیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام دین اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اچھے سے جو ہے معذرت کر دیجیے۔ ہاں اگر آپ اب جو ہے صحیح ہیں یہ کہہ کر جو ہے ان پر ظلم کریں گے، ان پر جو ہے اپنی آواز بلند کریں گے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ایک اہم بات جو ہم اس حدیث سے سیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے متعلق جو صفات آئی ہیں، جو احادیث میں صفات جو آئی ہیں، اور وہ احادیث اگر صحیح ہیں تو پھر انہیں ہمیں ثابت کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین تعجب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو بندے کے اس عمل سے جو ہے گویا کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اس عمل کو پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ہاں یہ ساری جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہیں، ان صفات کو ہم قبول کریں گے، ان صفات کو ہم قبول کریں گے، انہیں ہم مانیں گے۔ ٹھیک ہے، اسماء و صفات کا یہ اہم قاعدہ ہے، عقیدہ اسماء و صفات کے اندر یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام ذکر کیے ہیں، ثابت کیے ہیں، اور اسی طرح جو صفات ثابت کیے ہیں، ہم ان صفات کو مانیں گے، ہم ان صفات کو مانیں گے، ان کا انکار نہیں کریں گے، ان کے معنی میں تبدیلی نہیں کریں گے، مثال بیان نہیں کریں گے، کیفیت بیان نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان فرما دیا ہے، مثال کے طور پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، یقیناً اللہ رب العالمین کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز ثابت کریں گے، یہ چیز ثابت کریں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ انکار کرنا تو معروف ہے کہ نہیں میں یہ نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، وکلتا یداہ یمین، اور اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ بھی یمین ہیں، سیدھے ہیں، ہاں داہنے ہاتھ ہیں، دائیں ہاتھ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت جو ہے ثابت ہے۔ اسی طرح ساق یعنی پنڈلی والی صفت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہیں۔ تو جو چیز قرآن و حدیث کے اندر ثابت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق، ہم ان پر اسی طرح ایمان لائیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین نہیں سوتا، اللہ رب العالمین کو اونگ نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ یقین اللہ رب العالمین دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں پر گرفت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر معاف کرنے والے ہیں، جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، راضی ہو جانے والے ہیں، ناراض ہونے والے ہیں، یہ ساری جو صفات بیان کی گئی کتاب و سنت کے اندر ہم اسے قبول کریں گے، ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے، اور اسی طرح ان کا معنی
بھی تبدیل نہیں کریں گے، معنی بھی تبدیل نہیں کریں گے۔ معنی تبدیل کرنا اس معنی میں کہ جہاں کہیں یہ بات آتی ہے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لفظ کا ہے ہاتھ ہے یہاں پر، اللہ رب العالمین کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہاتھ کا یہاں پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی ذات یہاں پر مراد ہے، تو ہاتھ کا ذکر آیا ہے تو ہم ہاتھ والا ترجمہ کریں گے، ہاں وہی ٹرانسلیشن کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ثابت کریں گے کہ ہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے تو یقیناً یہ چیز ہے۔ ہم ہاتھ سے مراد جو ہے قبض قدرت اس انداز سے جو ہے ہم نہیں کہیں گے، ہاں اور مجازی جو معنی لیا جاتا ہے وہ مجازی معنی جو ہے ہم نہیں کریں گے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین ہر رات آخری پہر میں، تہجد کے موقع پر آخری جو پہر میں آخری رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کریں گے، اور یہ نزول سے نزول کا معنی نزول ہی کریں گے، کچھ اور معنی نہیں کریں گے، کچھ اور معنی نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کے متعلق یہ بات بھی آئی کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ہاں مستوی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اعلی وارتفع، مستوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہوا، بلند ہونا اس کا معنی ہے اعلی وارتفع، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، ٹھیک ہے، یہی معنی ہم کریں گے، معنی کے اندر ہم تبدیلی بھی نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے معنی کے اندر وہ صفات کے اندر تبدیلی بھی نہیں کریں گے، اور اسی طرح ہم جو ہے کیفیت بھی نہیں بیان کریں گے، کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نازل ہوتا ہے، کیسے نازل ہوتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا ہیئت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، ہم وہ بیان نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کا آنا جس طرح ہے کیا نعوذ باللہ اسی طرح جو ہے کیا وہ وہی کیفیت ہوگی؟ نہیں، وہ کیفیت الگ ہوگی۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین کے شان کے لائق جو ہے وہ صفت ہے، ہم اسے جو ہے ثابت کریں گے، ہم کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے۔ ہاں امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور جملہ ہے، جب ان سے پوچھا گیا کیف الاستواء، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیسے مستوی ہے، تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ والکیف عنہ مجہول، اس کی کیا کیفیت ہے، کیسے اللہ تعالیٰ بلند ہوا، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا کہ وہ کیسے بلند ہوا ہے، وہ کیسے آیا ہے، وہ کیسے نازل ہوتا ہے، یہ جو ہے بدعتیوں کا سوال ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے کی، اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کیفیت سے مراد کیا ہے؟ مثال طور پر پانی ہے، پانی میٹھا ہے یا پھر جو ہے وہ کھارا ہے، یا پھر پانی کا رنگ کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، پانی جو ہے صاف ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو کیفیات جو ہے بیان کی جاتی ہیں وہ جو ہے ہم اللہ رب العالمین کے صفات کے متعلق بیان نہیں کریں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے مثال بھی بیان نہیں کریں گے، مثال بھی بیان نہیں دیں گے، یعنی اللہ رب العالمین ان اللہ حیی، اللہ تعالیٰ شرم کرنے، حیا کرنے والے، اور ستر یعنی تیر ہے، یعنی اس معنی میں معاف کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، بات بتائی گئی، چلے گئی، سبحان اللہ، یہ بھی نہیں آ رہی ہے، یہ بھی نہیں آ رہی، لا الہ الا اللہ
شريك له شيء قدير فرما رہی ہے لا الہ الا اللہ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارحمنا یا رب. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہیں جیسے قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں، جو اللہ اور اس کا رسول نے اپنے لیے ثابت کیا ہے ویسے ہی ثابت کریں گے، انکار نہیں کریں گے، انکار بھی نہیں کریں گے، اور اسی طرح معنی کے اندر تحریف نہیں کریں گے، تبدیلی نہیں کریں گے، اسی طرح کیفیت بیان نہیں کریں گے، اور چوتھی چیز مثال بیان نہیں کریں گے، مثال بیان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ حیی، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو حیا آنا کیا ویسے ہی جیسا انسانوں کو حیا آتی ہے؟ ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی حیا آتی ہے جس طرح انسانوں کو حیا آتی ہے، اسی کے مثل اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے، اس طرح ہم مثال بیان نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سورہ شورى آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا گیا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، یہ بھی بیان کر دیا گیا، اور یہ بھی بات بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے، مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان قواعدوں کو، ان قاعدے کو یاد رکھیے. یہ بات اس واسطے یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ لوگ جو ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے، تو لوگ جو ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یعنی گویا کہ یہ کمزوری کے انداز میں ہیں. ہاں، کمزور، ارے بھائی یہ آدمی بہت شرماتا، یہ آدمی بڑا اس طرح سے، یعنی کمزوری کے طور پر بعض صفات کو بیان کی جاتی ہیں. تو نعوذ باللہ، ہم اللہ رب العالمین کے لیے جو اسماء و صفات آئی ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اسے جیسے ہیں وہ ویسے ہی ثابت کریں گے، اور جو اللہ اس کے رسول نے ثابت کیا ہے انہیں ثابت کریں گے، اور انکار بھی نہیں کریں گے، اسی طرح اس کا معنی کے اندر تبدیلی بھی نہیں کریں گے، اسی طرح کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے، اور مثال بھی نہیں دیں گے. یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہ آیت بنیاد ہے، اصل ہے، یہ آیت بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ ثابت بھی کر دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ لوگوں کی طرح سنتا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے، لوگوں کی طرح دیکھتا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسا ہرگز ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے شان نشان جیسے ہیں ویسے ہی اللہ رب العالمین دیکھتا اور سنتا ہے. یہاں پر ایک مسئلہ تھا جس کو علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اگر والدین بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، والدین کے اوپر بھی بچوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ پیدا ہو جائیں ان کا اچھے سے نام رکھنا چاہیے، اچھے سے نام رکھنا چاہیے، ان کی تعلیم کا خیال کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنا چاہیے، انہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بتانا چاہیے. تعلیم و تربیت اور اسی طرح کھانا پینا، جو بنیادی جو ضروریات ہے وہ والدین پر ضروری ہے. تو کیا اگر کوئی والد یا کوئی والدہ اگر یہ ذمہ داری ٹھیک سے اگر ادا نہ کرے، تو کیا بچوں کے اوپر یہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے کہ ان کی اطاعت کرے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا حق ادا نہیں کیا؟ تو اب بچے کے اوپر بھی جو ہے گویا کہ حق نہیں رہا ان کا. کیا بات ایسی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قاعدہ کیا دیا کہ رشتہ دار اگر کٹ رہے ہوں، دور ہو جا رہے ہوں، تمہیں نقصان پہنچا رہے ہوں، تمہیں نہیں سمجھتے ہوں، الٹا تمہیں جو ہے برا بھلا کہتے ہوں، تب بھی ان کے ساتھ رشتہ داری قائم رکھنے کا حکم دیا گیا. اگر وہ کٹ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، تو قریب ان سے جانا چاہیے، کٹ رہے ہیں تو جڑنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے،
تو یہاں پر بھی یہی بات کہی جائے گی کہ اگر والدین نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا ٹھیک سے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے. اب مجھ سے اور آپ سے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اور والدین سے بچوں کے حقوق کے تعلق سے پوچھا جائے گا. ان کی اپنی الگ ذمہ داری ہے، ہماری اپنی الگ ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے. ہاں، ہو سکتا ہے اگر والدین اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر سکتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ ان کے متعلق سوال اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. لیکن اب ہمیں حق نہیں مل جاتا کہ چونکہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ ناانصافی کروں گا، میں بھی ان کا خیال نہیں رکھوں گا. بچپن میں انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا، مجھے نہ لکھایا پڑھایا کچھ بھی نہیں کرایا، تو لہٰذا اب میں ان کا خیال نہیں رکھوں گا. ایسا نہیں کہا جا سکتا، ایسا نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، والدین نے گویا کہ والدین کو والدین نے ہمیں پیدا کر دیا، یہی گویا کہ ایک بڑا انعام ہے. جیسا کہ بتایا گیا تھا اس سے پہلے کہ کوئی اپنے والد کا حق ہرگز ہرگز ادا نہیں کر سکتا. کوئی اپنے والد کا قرض جو اس کا حق ہے جو بچے پر آتا ہے، کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہاں، الا یہ کہ والد کو غلامی کی حالت میں پائے اور پھر اسے آزاد کر دے خرید کے، تو پھر ہو سکتا ہے کچھ والد کا حق ادا کیا ہو، ورنہ والد کا حق ادا نہیں ہوتا. اور والدہ کے تعلق سے ابن عمر سے جب سوال کیا گیا کہ میں اپنی والدہ کو پیٹھ پر بٹھا کر عمرہ کرا رہا ہوں، اور جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے انہیں اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے، یعنی اتنے مشکلوں سے میں جو ہے انہیں اٹھا رہا ہوں، بٹھا رہا ہوں، ان کا خیال رکھ رہا ہوں، عمرہ بھی میں نے کرایا اپنی پیٹھ پر بٹھا کر، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک چیخ کا بھی تم نے، یا ایک جو تکلیف اس نے جو محسوس کی تھی تمہاری ولادت کے وقت، اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو والدین اگر جو ہے بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں، تو بچوں کو یہاں پر جو ہے اس بات کا جواز نہیں مل جاتا، بچوں کو یہاں پر اس بات کی اجازت نہیں مل جاتی کہ اب وہ والدین کی نافرمانی کر سکتے ہیں. والدین کی اطاعت وہ نہیں کرے تو بھی چلے گا، ایسی ہرگز ہرگز بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک سوال ہوا تھا ابن عثیمین رحمہ اللہ سے کہ میرے والد میری والدہ کو طلاق دے کر بہت پہلے ہی جا چکے ہیں، پہلے ہی طلاق دے کر جا چکے ہیں. میری پوری جو تعلیم و تربیت وغیرہ ہے، والدہ نے دوسری شادی کی تھی، اس کے بعد ہی جو ہے میری پوری تعلیم و تربیت کا معاملہ ہوا. تو یہ جو میرے سوتیلے گویا کے والد جو ہم کہتے ہیں، ہاں کہ بھئی میری والدہ کے جو شوہر ہیں، ہاں سوتیلے باپ جو ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، کیا ان کی اطاعت میرے اوپر واجب ہوگی؟ اور وہ جو والد ہیں جنہوں نے والدہ کو چھوڑ کر طلاق دے کر چلے گئے تھے اور پھر میرا کچھ بھی خرچ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، تو کیا سوتیلے باپ کا مقام یہاں بڑھ جائے گا اور وہ اصل والد کا کم ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھائی کا بدلہ آپ اچھائی سے دیں گے. آپ کی ماں کے جو والد ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھائی کا بدلہ آپ اچھائی سے دیں گے. لیکن وہ جو والد طلاق دے کر چلے گئے تھے، آپ کا حق ادا نہیں کیے، والدہ کا حق ادا نہیں کیے، تو اس کے بدلے میں یا پھر ریونج لیتے ہوئے آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تب بھی آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہاں، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہوں، تو وہاں پر کسی کی بھی بات مانی نہیں جائے گی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ والد کا حق اور والدہ کا حق ٹکرا رہا ہے. والد کا حق والدہ کا حق ٹکرا رہا ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ تو علماء نے بتایا کہ والدہ کا حق چونکہ زیادہ ہے، والدہ کا حق چونکہ زیادہ ہے، 3 مرتبہ 3 درجے زیادہ ہے والد سے، باپ سے، لہٰذا والدہ کی بات وہاں پر مانی جائے گی، ان کا زیادہ خیال رکھا جائے گا. یہ اس موقع پر جب حقوق ٹکرا رہے ہوں، یعنی اگر آپ کسی ایک کو کچھ پیسے دے رہے ہیں تو دوسروں کو نہیں دے پا رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، مثال خالی بیان کرنے کے لیے، کہ اگر ایک کو پیسے دے رہے ہیں تو ہم جو ہے دوسروں کو نہیں دے پا رہے، دوسرے کو نہیں دے پا رہے، یعنی والدہ کے اوپر اگر ہم خرچ کر دے رہے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے والد کے اوپر اتنا ہم خرچ نہیں کر پائیں. تو
ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں یقیناً جو ہے والدہ کو مقدم رکھا جائے گا، والدہ کو مقدم رکھا جائے گا۔ شریعت نے والدہ کو 3 درجے جو ہے والد سے مقدم رکھا ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کے کون حقدار ہے؟ تو کہا ماں، تمہاری ماں۔ دوسری مرتبہ پوچھا گیا تو کہا تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا گیا تو کہا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ میں جواب دیا گیا کہ تمہارے والد، تمہارے باپ۔ تو اس انداز سے ماں کو جو ہے والدہ کو یہاں پر پہلے رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی ایسا ہو کہ حقوق ٹکرا رہے ہوں تو پھر والدہ کو مقدم کیا جائے گا، والدہ کا زیادہ خیال کیا جائے گا۔ ایک قاعدہ جو ہم نے پڑھا بھی ہے پہلے، البتہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے بیان کیا ہے اس قاعدے کو، وہ یہ ہے لا تجب طاعة الوالدين إلا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر على الابن فيه۔ الادب الشرعیہ میں اسے ذکر کیا گیا۔ اسی طرح الاختیارات العلمیہ ابن تیمیہ کے جو فتاوے ہیں اس کے اندر بھی جو ہے باقاعدہ طور پر یہ قاعدہ بیان کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت اس وقت صرف اور صرف والدین کی اطاعت صرف اور صرف ان چیزوں میں ہوگی جس میں والدین کو فائدہ پہنچ رہا ہو، والدین کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہو، اسی میں جو ہے والدین کی اطاعت ہوگی۔ اگر معاملہ ایسا ہے کہ بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے، بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت وہاں پر جو ہے واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اس قاعدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ مثالیں بیان کی گئی، مثالیں اس کے لیے بیان کی گئی کہ والد صاحب جو ہے بچے کے پیسے لیے ہیں، بچے کے پاس سے پیسے لیے ہیں، لیکن وہ اپنی اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں، اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی اپنی والد صاحب اپنی ضروریات پوری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسے لے جا کر گویا کہ جو ہے صدقہ دے رہے ہیں، یا کسی اور کو دے رہے ہیں، تو یہاں پر والد کا فائدہ نہیں ہے، والد کا یہاں پر فائدہ نہیں ہے۔ تو جب اب یہ والد اس طرح مال لے رہے ہیں اور اس طرح اتنا پورا مال لے لینے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہاں پر والد کو حکم دیا جائے گا، قاضی صاحب حکم دیں گے کہ مال کو واپس کر دو، مال کو واپس کر دو، بچے کو مال واپس کر دو، اس لیے کہ والد کا اس کے اندر کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اور بچے کو نقصان ہو رہا تھا۔ لیکن معاملہ اگر ایسا ہے کہ والد کی اپنی ضروریات ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا تھا انت و مالک لابیک والی حدیث میں، کہ تم اور تمہارا مال یہ تمہارے والد کا ہے، یہ تمہارے والد کا ہے، وہاں پر یہی بات بتائی گئی کہ جب والد کو ضرورت ہو، والد کو ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہاں اسی طرح جو ہے میڈیسنز کی ضرورت ہے، اسی طرح دیگر جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کی اگر ضرورت ہے، اور والد صاحب جو ہے اسی حساب سے بچے کے مال میں سے لے رہے ہیں، تو پھر بچے کو وہاں پر اختیار نہیں رہتا کہ والد کو روکے، اس لیے کہ وہ بھی والد کے ہے اور اس کا مال بھی جو ہے گویا کہ والد کا حق جو ہے گویا کہ ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن ایسا ہے کہ والدین جو ہے مال کو ضائع کر رہے ہوں اور مال کو اس طرح ضائع کر رہے ہوں کہ بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہوگی، وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کرنی ہوگی۔ یہ جو ہے ایک معنوں میں سوچ سمجھ کر جو ہے فیصلہ یہاں پر کیا جائے گا، سوچ سمجھ کر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر والدین کے فائدے کے لیے اگر وہ چیز نہیں ہے اور بچے کو نقصان بھی ہو رہا ہے تو وہاں پر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ بتایا گیا۔ اس قاعدے کو سامنے رکھ کر اب آپ ہر کوئی اپنا جو ہے گویا کہ فیصلہ کر سکتے ہیں، ہر کوئی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے، جن مسائل میں والدین حکم دے رہے ہیں تو کیا وہاں پر اطاعت واجب ہوگی، نہیں ہوگی، کیا ہے معاملہ، وہاں پر ہم سب جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک قاعدہ تو یہ بتا دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا قاعدہ یہ بتا دیا گیا کہ والدین کا اپنا فائدہ نہیں ہے اس حکم کے اندر، اور الٹا بچے کا نقصان ہے، ان کا فائدہ بھی نہیں ہے، اس کا نقصان ہے، تو پھر یہاں پر اطاعت فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اندر والدین جو ہے دیندار نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے باتوں کا حکم دے رہے ہیں جو دین کے خلاف ہے، وہاں پر بھی ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں،
اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو کر لیجیے. بارک اللہ فیکم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. کیا بنا وضو کے کوئی پارے کو چھو سکتے ہیں؟ علماء کے جو اقوال ہے اس سلسلے میں زیادہ جو وضو کے مصحف کو نہیں، پارا جو ایسی طرح مکمل مصحف ہو، مکمل وضو کے چھونا نہیں. پڑھ سکتے ہیں آپ بغیر دیکھے پڑھیے آپ، ہاں بغیر دیکھے پڑھیے یا بغیر مصحف کو چھوئے پڑھیے، گنجائش ہے، لیکن چھونا ہے تو باوضو ہونا چاہیے. اس کے لیے دلیل جو ہے باخبر طور پر دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے خطوط میں آخری موقع پر جو لکھایا تھا یا لوگوں کو احکامات لکھ کے جو بھیجے تھے اس میں یہی تھا کہ کوئی بھی بغیر وضو کے مصحف کو نہ چھوئے. ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے. کیا قضائے عمری فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے یا صرف نفلی نماز پڑھے جائیں گے؟ قضائے عمری کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. قضائے عمری کا جو کانسیپٹ بتایا جاتا ہے وہ بالکل بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، فرض کر لیجئے ایک مسلمان ہے جو پہلے نمازی نہیں تھا، اب وہ نمازی ہو گیا ہے، تو کیا جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ سب پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اب توبے کی توفیق دی ہے نا، تو جس وقت اس نے توبہ کی نمازوں کو چھوڑنے سے، اس گناہ سے، جس وقت اس نے توبہ کی اس وقت سے پھر اس کے نمازوں کی پابندی کا حکم اس کے اوپر باقاعدہ طور پر آ جائے گا. پچھلے کا کیا ہوگا؟ اگر وہ اپنی توبہ میں سچا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دے سکتا ہے. اگر وہ اپنی توبہ میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو قضائے عمری کا یہ جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اور جو باتیں بیان کی جاتی ہے کہ فلاں رات میں اتنے رکعت نماز پڑھ لیجئے، 100 رکعت نماز پڑھیے، اتنے نماز پڑھیے، اس انداز سے پڑھیے، یہ سارے کے سارے جو ہے ضعیف روایتیں ہیں. ایک عالم صاحب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ خدمت کے معاملے میں والدہ کا حق زیادہ ہے اور فرمانبرداری کے معاملے میں والد کا حق زیادہ ہے، کیونکہ والد تجربہ کار اور جہاں دیدہ ہوتے ہیں اور صحیح اور غلط کی زیادہ پہچان رکھتے ہیں. بعض لوگ اللہ کی ذات اور قدرت کو لامتناہی سے لکھنا چاہیے لامتناہی تصور کرتے ہیں اور اس بنیاد پر سوچ بچار کر کے عجیب و غریب عقیدے ایجاد کرتے ہیں اور انہیں پر اڑے رہتے ہیں. براہ کرم اس پر روشنی ڈالیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خدمت کا حق والدہ کا زیادہ ہے اور فرمانبرداری کا حق والد کا زیادہ ہے. ایسا عام طور پر ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں بھی بول رہے ہیں کہ اس لیے کہ والد صاحب تجربے کار ہیں. تو اگر معاملہ ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے اس کی قید نہیں لگائی کہ یہ فرمانبرداری میں ہے، یہ خدمت میں ہے، فلاں ہے، شریعت نے قید نہیں لگائی. ہاں البتہ بسا اوقات یہ چیز ہو سکتی ہے ہاں کہ کسی معاملے کے اندر والد صاحب کو زیادہ تجربہ ہوگا تو یقیناً وہاں پر جو ہے والد صاحب کی بات مانی جائے گی، والدہ کو راضی کرایا جائے گا. نہیں سنتے آپ کی بات؟ نہیں، والدہ کو راضی کرانے کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہے، والدہ کو راضی کرانے کی کوشش کی جائے گی. اور ضروری نہیں ہے ہر معاملے میں ایسا ہو، بس اوقات الٹا بھی ہوتا ہے، والدہ تجربے کار رہتی ہیں اور والد صاحب کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل برعکس بھی، وائس ورثہ بھی جو ہے یہ ہو سکتا ہے. بہرحال والدین کی اطاعت و فرمانبرداری جو ہے یہ واجب اور ضروری ہے، الا یہ کہ جو حالتیں ہم نے بیان کی ہیں. تو یہ جو بات بیان کی گئی ہے ایسا ضروری نہیں ہے. اور کس بنیاد پر کہا گیا ہے تو یہاں پر وہ تجربے کی بنیاد پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ والد ہی تجربے کار ہوں. بس اوقات بعض معاملات میں والدہ زیادہ تجربے کار ہوتی ہیں، تو اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر ایسا کہہ نہیں سکتے ہم کہ نہیں یہاں پر والد صاحب تجربہ کار ہیں، والد کی ہی ماننا، یہاں پر خدمت کی بات نہیں ہے، فرمانبرداری کی بات ہے. واللہ تعالی عالم، میں نے ایسا قول نہیں پڑھا ہے اور ایسی تقسیم بھی میں نے نہیں پڑھی ہے، واللہ عالم. بعض لوگ اللہ کی ذات و قدرت کو لامتناہی تصور کرتے ہیں. اس سے مراد سمجھ میں نہیں آیا مجھے. لامتناہی مطلب کیا ہے؟
ذات و قدرت کو. اچھا ٹھیک ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہیں یہ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی ایک معنی میں ایک سمت میں قید کر دے رہے ہیں. یعنی اگر ہم اوپر انگلی اٹھا کر کہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، تو گویا کہ ہم نے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کو گویا کہ ہم نے محصور کر دیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کی وسعتیں کتنی ہیں، کیا ہیں. تو اس سلسلے میں جیسا کہ بتایا گیا نا، کتاب و سنت کے اندر جو باتیں آئی ہیں، اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا ہم اپنی عقل سے جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے، نہیں جان سکتے. اور یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات بتایا، ہم اسے مانیں گے اور اس سے ہٹ کر نہیں. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ بات باقاعدہ طور پر آئی ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. استویٰ کا معنی کیا ہے؟ علا وارتفع. آپ محدثین کی اسی طرح مفسرین کی شرح اٹھا کے دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے استویٰ کا معنی کیا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابیہ سے پوچھا کہ این اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس نے کہا فی السماء، اشارہ الی السماء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس وقت نہیں بولا کہ نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنے سے اللہ تعالیٰ کو گویا کہ محدود کر دے رہے ہیں ایک مقام پر، جگہ پر. نہیں، فی السما جو ہم کہہ رہے ہیں، اب یہ آسمانوں کی کیا وسعتیں ہیں، کیا وہ ہے، مطلب کچھ بھی اندازہ نہیں ہے. تو جو باتیں اللہ اس کے رسول اللہ تعالیٰ کے مطابق بیان کیے ہیں اس کو ہمیں ویسے ہی کہنا چاہیے. ہم جو ہے اس کے تعلق سے کیفیت، تمثیل وغیرہ ہم بیان نہیں کریں گے. اب ہم تمثیل بیان کر رہے ہیں، کیسا مثال بیان نہیں. اگر ہم جیسا ہم اس چیز کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ بوٹل لیفٹ سائڈ میں موجود ہے. اچھا لیفٹ سائڈ میں ہے تو گویا کہ اب لیفٹ سائڈ کے اندر ہی محدود ہو گیا، ویسا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. گھر میں مورتی یا جاندار کی تصویر لگانا منع ہے، تو دوائیوں یا بک پر جو تصویر ہوتی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ ایسے تو گھر میں کوئی چیز، چھوٹی ہی چیزیں ہوتی ہی ہیں جس پر پک ہوتی ہیں، کیا ان چیزوں کو چھپا کر رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، اسے کہتے ہیں عموم بلوا. اگر جو ہے باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت ہوتی اور وہ جو ہے اسلامی قوانین کی پاسداری کرتے تو یہ تصاویر ان چیزوں پہ نہیں ہوتی. لیکن ہم جو ہے اب ویسا معاملہ نہیں ہے، تو ہر ایک چیز پر تصویر پائی جا رہی ہے، تاکہ صابن کے کور پر بھی ہو یا اسی طرح عام دوسری چیزوں پر بھی ہو، ہر جگہ تصویر پائی جا رہی ہے. تو اس کے تعلق سے علماء نے یہی کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی استطاعت ہے اتنا تقوی آپ کو اختیار کرنا ہی ہے، اتنا بچنا ہی ہے. جتنی استطاعت اتنا بچنا ہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ضرور طاقت سے زیادہ تمہیں جو ہے گویا کہ مجبور نہیں کرتا، ذمہ داری نہیں ڈالتا. آپ جتنا بچ سکتے ہیں بچنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، البتہ بعض بکس کے تعلق سے جو ہے علماء نے اس بات کی گنجائش دی ہے کہ تعلیم کے لیے تصاویر کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تعلیم کے لیے مثال کے طور پر بچوں کو بتانا ہے کہ بھئی یہ شعر ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کی تصویر استعمال کی جا سکتی ہے تعلیم کے لیے. البتہ اس تصویر کو بالکل ایگزیکٹلی بالکل ہو بہو سے انداز سے نہیں بنانا چاہیے، بلکہ مثال کے طور پر آنکھ نکال دیں، آپ آنکھ نہ رکھیں وغیرہ، یا اسی طرح بعض لوگ جو ہے صرف جو ہے سر رکھ دیتے ہیں، یا پھر صرف جو ہے اس کا دھڑ رکھ دیتے ہیں. اس انداز سے جو ہے اختیار کرنا چاہیے، ورنہ تعلیم کے سلسلے میں گنجائش تو ہے. اب جیسے دوائیوں کے اس پر بھی جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے فوٹو آ رہی ہے، تو اس سے جو ہے تھوڑا سا آپ مارکر سے جو ہے اس کے اوپر کچھ بھی آپ بنا دیں، خلاص وہ ختم ہو جائے گا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنا استطاعت ہے، ضرورت سے زیادہ جو ہے مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو آپ کو کرنا چاہیے. اللہ اعلم. عصر کی نماز میں سنت 2 رکعت فرض ہے یا نہیں، یا خالی 4 رکعت فرض ہی ہے؟ عصر کی نماز کے اندر سنت نہیں ہے. عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے، بلکہ عصر کی نماز کے بعد تو نفلی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے. عصر کی نماز سے پہلے جو سنن رواتب ہے وہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، سنن راتب نہیں، البتہ نفلی نماز عصر سے پہلے 4 رکعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعا، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جس نے 4 رکعت نماز پڑھی عصر سے پہلے۔ تو بتایا گیا کہ عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت جو ہے نفل نماز پڑھنی چاہیے، 2 رکعت کر کے پڑھیں، یہی افضل اور یہی درست ہے۔ تو 4 رکعت نفلی نماز عصر سے پہلے یہ احادیث سے جو ہے ثابت ہے، لیکن یہ سنن موقدہ نہیں ہے، جو 12 سنتیں جو ہے نا یہ اس کے اندر نہیں ہیں، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیشہ والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے، جو گزر گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔